حصار جنون کیا مطلب ہے کہ وہ غائب ہے؟ ارمان کی آواز میں موجود غصہ کسی شیر کی دہاڑ سے کم نہ تھا۔ اس کے سامنے کھڑا رحیم، جو اس کا سب سے پرانا اور وفادار آدمی تھا، لرزتے ہوئے بولا، سر، اسلم آپ کا پیسہ غبن کر کے بھاگ گیا ہے اور اب وہ گھر سے بھی غائب ہے۔ ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے گیٹ سے فرار ہو گیا ہے۔ ارمان نے میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر لگے مہنگے پینٹنگ پر دے مارا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ارمان شاہ کا پیسہ کوئی خیرات نہیں ہے۔ اس بڈھے کو ڈھونڈو اور اگر وہ نہ ملے تو اس کی ہر وہ چیز مٹا دو جو اسے عزیز ہے۔ رحیم نے تھوک نگلا، سر، اس کی ایک بیٹی ہے، سنا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک آئی۔ بیٹی، اس نے سرد لہجے میں دہرایا، باپ کی غلطی کی سزا اولاد ہی بھگتتی ہے۔ جاؤ، اسے اٹھا لاؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب اس کی عزت میرے قبضے میں ہوگی تو وہ بڈھا کب تک چھپتا پھرے گا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زویا ابھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ اچانک باہر زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے صحن کی طرف بھاگی جہاں چند نقاب پوش افراد اس کی ماں کو دھکے دے رہے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ زویا نے ہمت جمع کر کے پوچھا، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی اس کی طرف بڑھا۔ تمہارے بابا نے جو قرضہ لیا تھا، اب تم اس کی قسط بنو گی۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ سمجھ پاتی یا شور مچاتی، اس کے منہ پر رومال رکھ دیا گیا۔ کلوروفارم کے اثر سے زویا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے آخری آواز اپنی ماں کی سنائی دی، جو اسے بچانے کے بجائے کمرے میں خود کو بند کر رہی تھی۔ جب زویا کو ہوش آیا تو وہ ایک نہایت عالی شان کمرے میں ایک صوفے پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن کمرے کے دروازے پر موجود پہرے دار اسے اپنی قید کا احساس دلا رہے تھے۔ کمرے کی سجاوٹ اس کے خواب سے بھی زیادہ قیمتی تھی، لیکن اس وقت وہ دیواریں اسے نگلنے کو دوڑ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک باروب شخصیت اندر داخل ہوئی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں غصے کی آگ لیے وہ ارمان شاہ تھا۔ زویا نے زندگی میں کبھی اتنا پرکشش مگر اتنا ہی خوفناک شخص نہیں دیکھا تھا۔ ارمان، جو ایک بد لحاظ اور بدصورت کردار کی توقع کر رہا تھا، زویا کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کے سامنے کوئی پکی عمر کی عورت نہیں، بلکہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے چہرے پر ابھی بچپنا باقی تھا۔ اس کی گلابی رنگت خوف سے سفید پڑ چکی تھی اور اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں موجود معصومیت کسی کے بھی دل کو پگھلا سکتی تھی۔ ارمان نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بدلی ہے، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا۔ تو تم ہو اسلم کی بیٹی؟ ارمان کے اس کے قریب آیا۔ اس کی خوشبو زویا کے حواس پر چھانے لگی۔ زویا نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا، مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ارمان کہکا لگا کر ہنسا، ایسا کہکا جس میں صرف زہر تھا۔ تمہارے بابا، وہ تو تمہیں میرے حوالے کر کے خود کہیں چھپ گئے ہیں۔ تم اب ان کے قرض کی قیمت ہو۔ زویا کا جی چاہا کہ وہ زمین میں دھس جائے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارمان نے جھک کر زویا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں، لیکن زویا کو لگا جیسے وہ جل رہی ہو۔ سنو لڑکی، میرا نام ارمان شاہ ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم ابھی اسی وقت اچھے بچوں کی طرح مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم مان گئی تو میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر بنوں گا اور ہماری پہلی رات وہ بہت پرسکون ہوگی۔ تمہیں درد نہیں دوں گا، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی
تو پوری بیڈ شیٹ تمہاری کمزوریوں سے بہنے والے خون سے داغدار کر دوں گا۔ تم جانتی ہو میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ پیریڈز تو آتے ہی ہوں گے نا، اتنی بچی بھی نہیں ہو تم۔ آپ آپ ایسی گندی باتیں نہ کریں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ارمان کی انگلیوں میں گر رہے تھے۔ ارمان کو لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر پگھلا ہوا لوہا رکھ دیا ہو، لیکن ارمان کا لہجہ اچانک اتنا سخت ہو گیا کہ کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ اگر تم نے انکار کیا یا شور مچایا تو میں ایسا شوہر بنوں گا جو صرف درد دینا جانتا ہے۔ میں تمہیں اتنا دکھ دوں گا کہ تم چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ میں تمہاری معصومیت کو اپنے پیروں تلے کچل دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، سکون یا وہ درد جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زویا کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے کوئی رحم نظر نہیں آیا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے انکار کیا تو یہ شخص واقعی اسے مٹا دے گا۔ اپنے بابا کی محبت اور اپنی عفت کی حفاظت کی خاطر اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہا، مجھے منظور ہے۔ ارمان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کی معصومیت کا سودا کیا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معصومیت خود اسے بدل کر رکھ دے گی۔ شاہ مینشن کا وہ وسیع کمرہ جسے عام طور پر ارمان کی تنہائی کا گواہ سمجھا جاتا تھا، آج ایک خوش، خاموش اور بوجھل تقریب کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ارمان شاہ نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے راتوں رات ایک قاضی اور 2 گواہوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ زویا جو چند گھنٹے پہلے اپنے گھر کے صحن میں آزاد پنچھی کی طرح چہک رہی تھی، اب ایک بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس صوفے پر پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ یہ جوڑا ارمان نے اپنی ماں کی الماری سے نکلوایا تھا، ایک قیمتی ورثہ جو آج ایک مجبور لڑکی کی زنجیر بننے والا تھا۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے کلمات ادا کرنا شروع کیے تو زویا کو لگا جیسے ہر لفظ اس کے خوابوں کے تابوت میں ایک کیل ٹھونک رہا ہو۔ زویا بنت اسلم، کیا آپ کو ارمان شاہ ولد سکندر شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ارمان کی عقابی نظریں زویا کے چہرے پر جمی تھی۔ زویا نے ایک بار سر اٹھا کر ارمان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب بھی وہی دھمکی آمیز سردی تھی۔ اسے اپنے بابا کا وہ ہنستا ہوا چہرہ یاد آیا، جو حقیقت میں ایک فریب تھا، اور اپنی جان کی فکر نے اسے مجبور کر دیا۔ قبول ہے، اس نے اتنی آواز میں کہا کہ شاید فرش پر گرنے والی اوس کی بوند بھی اس سے زیادہ شور کرتی۔ دستخط ہوتے ہی قاضی صاحب رخصت ہو گئے۔ ارمان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھی خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اب اس کمرے میں صرف 2 لوگ تھے، ایک شکاری اور ایک وہ جس کا شکار ہو چکا تھا۔ ارمان نے دروازہ لاک کیا اور زویا کی طرف مڑا۔ زویا کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں شور سنائی دینے لگا۔ ارمان نے دیکھا کہ زویا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ یہ غصہ تھا یا رحم، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اسلم پر غصہ تھا جس نے اس کے پیسے ڈبوئے تھے، لیکن سامنے کھڑی یہ معصوم کلی اس غصے کا رخ موڑ رہی تھی۔ وہ زویا کے بالکل قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ، اس نے دبی آواز میں کہا۔ زویا وہیں جمی رہی۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ اس بار اس کے لہجے میں وہی پرانی سختی تھی۔ زویا ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زویا کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تم مجھ سے اس طرح ڈر رہی ہو جیسے میں کوئی درندہ ہوں، ارمان نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ ایک طرف اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے یقین دلائے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن دوسری طرف اس کی انا اسے یاد دلا رہی تھی کہ یہ اسی شخص کی بیٹی ہے جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔
آپ درندے ہی تو ہیں۔ آپ نے مجھے زبردستی یہاں لا کر زویا کی سسکی نکل گئی۔ ارمان کا چہرہ فوراً تپ اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ میں نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں سڑک پر رلوا سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنا نام دیا۔ اس نے زویا کا بازو سختی سے جکڑا۔ تمہارے باپ کا زہر میرے خون میں دوڑ رہا ہے، اس لیے میری شرافت کا امتحان مت لو۔ زویا سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کے آنسو ارمان کے ہاتھ پر گرے تو ارمان کو بے چینی ہونے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بدسلوکی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا تاکہ اس کے سینے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر جب بھی زویا سسکتی، ارمان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگتی۔ اسی حویلی کے نچلے حصے میں رحیم اور ارمان کے دیگر آدمی فون پر کسی سے الجھ رہے تھے۔ سر کو کیا جواب دیں گے؟ اس بڈھے کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ایک آدمی نے پریشانی سے پوچھا۔ رحیم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ چپ کر، اگر ارمان صاحب کو پتہ چلا کہ اسلم شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ ہم سب کی کھال کھینچ لیں گے۔ تلاش جاری رکھو، وہ جہاں بھی ہے اسے گھسیٹ کر لانا ہے۔ ارمان کو ابھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کا اصل دشمن اس کی پہنچ سے دور جا چکا ہے۔ وہ اس وقت ایک اور ہی جنگ میں مصروف تھا۔ کمرے میں ارمان نے زویا کو بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا اگر تم میری بات مانو گی۔ میں ابھی باہر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو مجھے تم سوتی ہوئی ملنی چاہیے۔ اس نے زویا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جو زویا کے لیے اجنبی اور ارمان کے لیے نیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے وہ خود سے بھاگ رہا ہو۔ وہ حال میں آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ذہن میں زویا کا معصوم چہرہ اور اسلم کا مکار چہرہ آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ میں اس لڑکی سے بدلہ کیوں نہیں لے پا رہا؟ کیوں اس کی ایک سسکی مجھے کمزور کر دیتی ہے؟ اس نے مٹھی دیوار پر دے ماری اور اوپر کمرے میں زویا اکیلی بیٹھی اپنی تقدیر پر رو رہی تھی۔ اسے اپنے بابا کی فکر تھی کہ وہ کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ باپ جس کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، وہ اسے بوجھ سمجھ کر پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ارمان دروازہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ زویا صوفے پر ہی دبک کر سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشانات واضح تھے۔ ارمان نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاند کی روشنی میں زویا کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، اور ارمان کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس بدلے کی آگ میں وہ خود بھی جلنے والا ہے، اس لیے اس نے زویا کی طرف پیٹھ کر لی تھی۔ ارمان شاہ کی حویلی زویا کے لیے کسی خوابگاہ سے کم نہیں تھی۔ یہاں ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل تھی، سوائے زویا کے دل کے۔ ارمان نے اسے دنیا کی نظروں سے بالکل چھپا کر رکھا تھا۔ حویلی کے ملازمین کو سخت تاکید تھی کہ کوئی بھی باہر کا فرد زویا کی موجودگی سے واقف نہ ہو۔ ارمان کی انا اسے یہ گوارا نہیں کرنے دے رہی تھی کہ لوگ اس کی اس کمزوری کو دیکھیں۔ زویا کے لیے دن کی شروعات کسی مشینی زندگی کی طرح ہوتی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، کھڑکی سے باہر کے باغ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور پھر اپنے کمرے کی خاموشی میں گم ہو جاتی۔ اسے حویلی میں گھومنے کی آزادی تو تھی، مگر وہ زیادہ دیر کہیں رک نہیں سکتی تھی۔ ملازم اسے فوراً تلاش کرنے لگتے تھے، اور ارمان کا رویہ زویا کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر لوٹتا، کبھی کبھار زویا کے لیے مہنگے تحائف، لیکن اس کے لہجے میں اب بھی وہی رونیت ہوتی۔ یہ لو، تمہارے لیے کچھ کپڑے لیے ہیں۔ ارمان نے ایک دن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کئی شاپنگ بیگز بیڈ پہ پھینکے۔ زویا نے بیگز کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ بتائیں کہ میرے بابا کہاں ہیں۔ ارمان کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ وہ زویا کے قریب آیا
اور اس کے کندھے دبا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس شخص کا نام مت لیا کرو، وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ میرے بابا ہیں، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارمان نے اسے جھٹکا دیا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترا، اس کے قدم رک گئے۔ اسے زویا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے زور سے مٹھی دیوار پر دے ماری۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ اسے زویا پر ترس آتا تھا، مگر اسے جتانا اس کی انا کے خلاف تھا۔ اسی شام ارمان نے رحیم کو بلا کر زویا کے پسندیدہ کھانوں کی فہرست دی۔ اسے کہو کہ یہ سب اس کے لیے بنے ہیں، لیکن میرا نام مت لینا، اس نے سخت لہجے میں ہدایات دی۔ رحیم مسکرایا۔ سر، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ ارمان کی نظریں شعلہ اگلنے لگی۔ رحیم، اپنی حد میں رہو، میں اس کا خیال صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، محبت نہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ رات کے وقت جب زویا سو جاتی تو ارمان خاموشی سے کمرے میں آتا۔ وہ اسے سوتے ہوئے دیکھتا، اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے ماتھے سے ہٹاتا اور گھنٹوں اسے تکتا رہتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ زویا کی معصومیت اس کے اندر کے اس ارمان شاہ کو مار رہی ہے جو صرف انتقام لینا جانتا تھا۔ ایک دن زویا لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب ارمان وہاں آ گیا۔ زویا اسے دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھی رہو، ارمان نے پہلی بار تھوڑی نرمی سے کہا۔ کون سی کتاب پڑھ رہی ہو؟ زویا نے ڈرتے ڈرتے کتاب دکھائی۔ ارمان نے دیکھا کہ وہ ایک شاعری کی کتاب تھی۔ تمہیں شاعری پسند ہے؟ اس نے پوچھا۔ زویا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے وہاں دکھ کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی کشش بھی نظر آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس لڑکی کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا اسے لگتا ہے، مگر اس کی ٹھیس پہنچی ہوئی انا اسے پیچھے کھینچ لیتی۔ اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو رحیم سے کہہ دیا کرو، تمہیں اس حویلی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ارمان نے کہا اور مڑ گیا۔ کمی تو صرف آزادی کی ہے ارمان صاحب، زویا کی آواز نے اسے روک دیا۔ ارمان کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ زویا کو سب کچھ دے رہا تھا سوائے اس چیز کے جو اس کے پاس تھی، وہ تھی آزادی۔ وہ زویا کو باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ شاہ مینشن کی در و دیوار زویا کے لیے روز بروز تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ ارمان کے بدلے ہوئے رویے، کبھی نرمی اور کبھی بے رخی نے اسے ایک ایسی ذہنی کشمکش میں ڈال دیا تھا جہاں اسے اپنی ہی پہچان کھوتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھتی اور اپنے بابا کو یاد کرتی۔ اسے آج بھی یقین تھا کہ اس کے بابا کسی بڑی مجبوری میں ہوں گے، ورنہ وہ اپنی زوئی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹی کس حال میں ہے؟ وہ اکثر تنہائی میں روتے ہوئے بڑبڑاتی۔ اسے ارمان سے اب بھی خوف آتا تھا، حالانکہ ارمان نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، مگر اس کی کڑک دار آواز اور وہ پہلا دن زویا کے حافظے میں نقش تھا۔ دوسری طرف ارمان کے نیٹ ورک نے آخر کار اپنا کام کر دکھایا۔ رحیم ہانپتا ہوا ارمان کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ سر، خوشخبری ہے، اسلم مل گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپا ہوا تھا اور وہاں سے بھی فرار ہونے کی تیاری میں تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک خونخوار چمک لہر آئی۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پین میز پر پٹخ دیا۔ اسے ابھی کے ابھی یہاں لاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے پتہ چلے کہ ارمان شاہ سے چھپنا ناممکن ہے۔ 2 گھنٹے بعد حویلی کے عقبی حصے میں واقع ایک زیر زمین کمرے میں اسلم کو لایا گیا۔ وہ بدحال، گندا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ ارمان شاہ ایک شاہانہ انداز میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ارمان نے ایک اشارہ کیا اور اس کے آدمیوں نے اسلم کو فرش پر گرا دیا۔
تو اسلم صاحب، آپ کو لگا کہ آپ میرا پیسہ لے کر سکون سے جی پائیں گے؟ ارمان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اسلم نے کانپتے ہاتھوں سے ارمان کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، بس میری جان کی بخشی دے دے۔ ارمان نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر کہا، تمہارے پیسے تو وصول ہو رہے ہیں اسلم، تمہاری بیٹی زویا میرے پاس ہے، میرا مطلب ہے اب وہ میری بیوی ہے، تمہارے کیے کی سزا اس کی بیٹی کو مل رہی ہے۔ وہ ہر روز روتی ہے، ہر لمحہ گھٹتی ہے، کیونکہ اس کا باپ ایک بزدل نکلا۔ ارمان کا مقصد اسلم کو جذباتی طور پر توڑنا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی بربادی کا سن کر کتنا تڑپتا ہے، لیکن اسلم کا رد عمل ارمان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی راحت آئی۔ شاہ صاحب، اگر زویا آپ کے پاس ہے تو پھر تو حساب برابر ہو گیا۔ آپ اسے رکھیں، اسے ماریں یا پالیں، وہ آپ کی ہے، بس مجھے اب جانے دیں، میری جان بخش دیں، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ارمان دنگ رہ گیا، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں؟ وہ ایک معصوم لڑکی ہے، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، تم کیسے باپ ہو؟ اسلم نے ایک تلخ ہنسی ہنسی، باپ شاہ صاحب، وہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، وہ تو میری دوسری بیوی کی بیٹی ہے جو اپنے ساتھ اسے لائی تھی۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد وہ بس میرے لیے ایک بوجھ تھی، میں نے تو بس اسے پالا کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ تو ایک اضافی بوجھ تھی جو اب آپ نے اتار دیا۔ ارمان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تمانچہ مارا ہو۔ وہ لڑکی جو اس شخص کے لیے دن رات آنسو بہاتی تھی، جس نے ارمان جیسے ظالم شخص کے سامنے اپنے باپ کی خاطر گھٹنے ٹیک دیے تھے، وہ اس باپ کے لیے محض ایک بوجھ تھی۔ ارمان کا ضمیر جو شاید برسوں سے سویا ہوا تھا اچانک جاگ اٹھا۔ اسے زویا کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا، اس کی وہ التجائیں، اس کا وہ ٹوٹا ہوا مان۔ اسے شدید دکھ اور ملامت کا احساس ہوا۔ اسے زویا کی تنہائی کا اندازہ ہوا کہ اس پوری دنیا میں اس لڑکی کا اب شاید ارمان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور ارمان نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اسے ڈرایا، دھمکایا اور ایک ایسے جرم کی سزا دی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اور اس نے شکر بھی ادا کیا کہ اس نے زویا کے ساتھ شادی کی رات کو زبردستی نہیں کی اور ابھی تک اسے چھوا نہیں۔ ارمان کا غصہ اب اسلم کی طرف مڑ گیا۔ اس نے لپک کر اسلم کا گریبان پکڑا اور اسے زوردار مکہ رسید کیا۔ تم انسان نہیں، جانور ہو، ارمان دھاڑا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسے اتنا مارو کہ یہ اپنی اوقات یاد رکھے اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ اس پر دھوکہ دہی اور فراڈ کے جتنے کیس بن سکتے ہیں بناؤ۔ یہ شخص اب کبھی باہر نہیں آنا چاہیے۔ ارمان تیزی سے وہاں سے نکلا اور حویلی کے مرکزی حصے کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ زویا کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا، نہیں، وہ اسے ابھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اب زویا کو کبھی دکھ نہیں دے گا، وہ اس کا محافظ بنے گا، اس کا دشمن نہیں۔ وہ کمرے کے باہر آ کر رک گیا۔ اندر سے زویا کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ارمان نے دروازے پر ہاتھ رکھا مگر ہمت نہ ہوئی کہ اندر جائے، اس کی اناب شرمندگی میں بدل رہی تھی۔ اس رات ارمان شاہ سو نہ سکا۔ اسلم کے وہ الفاظ کہ زویا اس کی سگی بیٹی نہیں ہے، ارمان کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے ایک مجبور کی بیٹی سمجھ کر اپنی انا کا نشانہ بنایا، وہ تو خود ایک مظلوم تھی جسے اس کے اپنوں نے ہی بوجھ سمجھ کر بیچ دیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے شاہ مینشن کے در و دیوار کو چھوا، ارمان کے مزاج میں ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا مگر اس کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھی جہاں سے زویا ہمیشہ سر جھکائے سہمے ہوئے قدموں سے اترتی تھی۔
زویا جب نیچے آئی تو وہ ارمان کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ وہ واپس مڑنے ہی والی تھی کہ ارمان کی آواز آئی، مگر اس بار اس میں وہ گرج نہیں تھی جس سے زویا کی روح لرز جاتی تھی۔ زویا یہاں بیٹھو، ناشتہ کرو۔ ارمان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کچن میں کر لوں گی۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو۔ ارمان نے لہجہ نرم رکھا مگر اس میں حکم کی جگہ درخواست کی جھلک تھی۔ زویا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ارمان نے اسے دیکھا، وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں صاف نظر آ رہی تھی۔ زویا میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت سختی کی، ارمان نے بات شروع کی تو زویا کا ہاتھ لقمہ توڑتے ہوئے رک گیا۔ تم اس جنگ میں بے قصور تھی۔ میں نے رحیم سے کہہ دیا ہے تمہاری پڑھائی کے لیے جو بھی کتابیں یا داخلے کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے۔ تم اس گھر میں قید نہیں ہوئی۔ تم جہاں جانا چاہو، جس کمرے میں بیٹھنا چاہو، تمہیں پوری آزادی ہے۔ میرے آدمی تمہارا خیال رکھیں گے، بس بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ زویا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ سب؟ کیا بابا نے پیسے دے دیے؟ ارمان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا ہے۔ نہیں، بس مجھے احساس ہوا کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم اچھی بچی ہو۔ اس دن کے بعد سے ارمان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ اب زویا سے خود باتیں کرنے کی کوشش کرتا، زویا سے اس کے بچپن کی باتیں پوچھتا، اس کے شوق جاننے کی کوشش کرتا۔ ارمان کی اس اچانک بدلی ہوئی حالت نے زویا کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا کر دی تھی۔ وہ جس شخص سے نفرت کرتی تھی، اب اس کے لیے اس کے دل میں ایک انجانا سا لگاؤ جنم لے رہا تھا۔ ارمان جب اس کے قریب بیٹھتا تو اسے خوف نہیں بلکہ ایک تحفظ کا احساس ہوتا، لیکن سکون کی یہ لہر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ارمان کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ زویا لائبریری کی صفائی کر رہی تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے دو ملازموں کو آپس میں سرگوشی کرتے سنا ہے شاہ صاحب نے اس لڑکی کے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ بڑی عمر کی ملازمہ نے پوچھا۔ ہاں، رحیم بھائی بتا رہے تھے کہ وہ بڈھا تو بہت مکار نکلا۔ شاہ صاحب نے اسے جیل میں ڈلوا دیا ہے اور اب اسے سخت سزا دلوائیں گے۔ بیچاری زویا بی بی، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ اس کا باپ سلاخوں کے پیچھے ہے، دوسرے نے جواب دیا تھا۔ زویا کے ہاتھ سے کتاب گر پڑی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ میرے بابا جیل میں ہیں؟ ارمان نے انہیں جیل بھیج دیا۔ اس کے کانوں میں صرف یہ الفاظ گونجنے لگے۔ اسے لگا کہ ارمان کی یہ ساری نرمی، یہ ہمدردی محض ایک ڈھونگ تھا تاکہ وہ زویا کو اس کے باپ کے خلاف کر سکے یا اسے دھوکے میں رکھ سکے۔ اس کا سارا لگاؤ ایک پل میں نفرت میں بدل گیا۔ اسے یاد آیا کہ ارمان نے کہا تھا کہ وہ اس کے باپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ زویا دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے نزدیک ارمان اب بھی وہی ظالم انسان تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی اور اب اس کے باپ کو بھی اس سے چھین لیا تھا۔ زویا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی مزید نہیں گزارے گی۔ اسے اپنے بابا تک پہنچنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ زویا کے سینے میں اشتعال اور دکھ کا لاوا ابل رہا تھا۔ اسے ملازماؤں کی باتوں نے جیسے کسی گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ وہ ارمان کی دی ہوئی آزاد کتابیں اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی وہ فرضی ہمدردی سب اس سے اب ایک بچھے ہوئے جال کی طرح لگ رہی تھی۔ کتنا مکار انسان ہے یہ! ایک طرف مجھے پڑھائی اور آزادی کے خواب دکھا رہا ہے اور دوسری طرف میرے بابا کو جیل میں ڈال دیا۔ زویا نے غصے سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے والے گیٹ سے نکلنا ناممکن ہے جہاں مسلح گارڈز کا پہرا رہتا ہے۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، پچھلی طرف کا باغ دیوار کے ساتھ تھا جہاں سے کچھ گھنی جھاڑیاں باہر کی طرف نکلتی تھی۔ زویا نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اپنی چند ضروری چیزیں ڈالیں اور رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگی۔
رات کے 2 بجے جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی اور ارمان بھی سو رہا تھا تو زویا دبے پاؤں پچھلے دروازے سے باغ میں نکلی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ خاردار جھاڑیوں سے بچتی ہوئی دیوار کے قریب پہنچی۔ ابھی اس نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ پیچھے سے ایک بھاری اور گرجدار آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ زویا اچھل پڑی۔ پیچھے ارمان شاہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ چاند کی مدھم روشنی میں مزید پراسرار اور غصے سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ زویا مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں چنگاریاں۔ مجھے چھوڑ دیں، آپ ایک برے انسان ہیں۔ آپ نے میرے بابا کو جیل بھیج دیا اور مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ مجھے کتابیں دے کر میرا دل جیت لیں گے؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ ارمان شاہ۔ ارمان اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں زویا کے زخمی ہاتھوں پر پڑی جو دیوار پر چڑھنے کی کوشش میں چھل گئے تھے۔ زویا اندر چلو، تم نہیں جانتی تم کیا کر رہی ہو۔ میں سب جانتی ہوں۔ زویا چیخی۔ آپ نے میرے بابا کو اس لیے جیل بھیجا تاکہ آپ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اکیلے ہوں گے، وہ رو رہے ہوں گے۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ نہیں رو رہے۔ زویا وہ تمہارے لیے کبھی نہیں روئے، جھوٹ مت بولے۔ زویا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ دیوانہ وار رونے لگی۔ مجھے جانے دے، میں ابھی چلی جاؤں گی، میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی، میں مر جاؤں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ زویا نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھا کر اپنے ہی سر پر مارنے کی کوشش کی مگر ارمان نے بجلی کی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ زویا کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن زویا کی ضد اسے سچ بتانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بس کرو زویا، ارمان اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا۔ تم جس باپ کے لیے اپنی جان دینے پر تلی ہو وہ تمہارا سگا باپ ہے ہی نہیں۔ وہ تمہارا ستیلا باپ ہے جس نے تمہاری ماں کے مرنے کے بعد تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھا۔ زویا کے ہاتھ سے پتھر گر گیا۔ اس کا سانس رک سا گیا۔ کیا؟ ارمان کا لہجہ اب تھوڑا دھیما مگر بہت تلخ تھا۔ اس نے میرے سامنے تمہارا سودا کیا۔ اس نے کہا کہ تم اس کی سگی بیٹی نہیں ہو اور وہ تمہیں مجھ پر چھوڑ کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ وہ شخص جس کے لیے تم رو رہی ہو وہ تمہیں میرے حوالے کر کے خوش ہے کہ اس کا بوجھ اتر گیا۔ اسے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے زویا، کوئی سروکار نہیں ہے اسے تم سے۔ زویا کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اس کی دنیا کے سارے رنگ ایک لمحے میں اڑ گئے۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ مجھے بابا سے نفرت کروانے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ بابا ایسے نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ نہیں بول رہا زویا، میں تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم یہ حقیقت برداشت نہیں کر پاؤ گی، لیکن تمہاری ضد نے مجھے مجبور کر دیا۔ ارمان نے دکھ سے اسے دیکھا۔ زویا نے انکار میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ارمان نے اسے سہارا دینا چاہا مگر اس نے ارمان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے لیے ارمان اور اس کے بابا دونوں ہی اب اجنبی بن چکے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا جب شام مینشن کی فضا زویا کی سسکیوں سے بوجھل ہو گئی۔ ارمان نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ ساکت و جامد فرش پر بیٹھی رہی جیسے اس کے جسم سے زندگی کی رمق کھو گئی ہو۔ ارمان کی کہی ہوئی بات کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے دل کے پار ہو گئی تھی۔ وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے، اس نے تمہارا سودا کیا ہے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے بن کر برس رہے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو ارمان شاہ، تم ایک مکار انسان ہو، زویا نے اچانک چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو ارمان کے کلیجے کو چیر گیا۔ تم نے مجھے قید کیا، مجھے ڈرایا اور اب جب میں نے تمہاری جھوٹی ہمدردی پر تھوڑا سا اعتبار کرنا شروع کیا تو تم نے میرے بابا پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تنہا ہو جاؤں تاکہ تمہاری غلام بن کر رہوں۔ ارمان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور دکھ تھا۔ زویا نے زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوں گے لیکن میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ شخص اس وقت سٹی
لاک اپ میں ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو خود چل کر دیکھ لو۔ زویا کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ہاں میں جاؤں گی، میں اپنے بابا سے ملوں گی اور وہ تمہارے اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دیں گے۔ تم دیکھنا وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ ارمان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے پتا تھا کہ زویا جس حقیقت کی تلاش میں ہے وہ اسے زندگی بھر کا زخم دے جائے گی۔ ٹھیک ہے رحیم، گاڑی نکالو، ارمان نے بلند آواز میں حکم دیا۔ گاڑی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ زویا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ ارمان ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ اسے رہ رہ کر زویا کے اس ٹوٹنے والے مان کا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں اس لڑکی کی دنیا مکمل طور پر اجڑنے والی ہے۔ جب وہ تھانے پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ ارمان نے انسپکٹر کو اشارہ کیا اور زویا کو اس کال کوٹری کی طرف لے جایا گیا جہاں اسلم قید تھا۔ زویا نے جیسے ہی سلاخوں کے پیچھے اپنے بابا کو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بابا، بابا دیکھیں میں آ گئی ہوں۔ ارمان شاہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرا سودا کیا ہے۔ بابا اسے بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے، اسے بتائیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اسلم جو میلے کچیلے کپڑوں میں فرش پر بیٹھا تھا زویا کی آواز سن کر چونکا۔ اس نے سر اٹھایا مگر اس کی آنکھوں میں وہ محبت یا تڑپ نہیں تھی جو ایک باپ کی آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے حقارت سے زویا کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرا تماشا دیکھنے؟ اسلم کی آواز تلخ اور کٹیلی تھی۔ وہاں ارمان شاہ کے محل میں عیش کر رہی ہو، اچھے کپڑے پہن رہی ہو، اور یہاں میں اس سراند بھرے کمرے میں پڑا ہوں۔ ارمان شاہ ٹھیک کہتا ہے، میں نے تمہیں اس کے حوالے کر دیا تو کیا برا کیا؟ کم از کم تم بھوکی تو نہیں مر رہی۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ارمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اسلم زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس نے زویا کی رہی صحیح امیدوں کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ میرے پاس؟ ارے لڑکی، ہوش کے ناخن لو، تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ میں تمہارے لیے اپنی جان جوخم میں کیوں ڈالوں؟ تمہاری ماں مرتے وقت تمہیں میرے گلے مڑ گئی، میں نے تمہیں پالا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب تم ارمان شاہ کی بیوی ہو، اس کے پاس رہو یا جہنم میں جاؤ، مجھے بس اس جیل سے نکلوا لو۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اتنے سال میں صرف میں بوجھ تھی؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ ہاں صرف بوجھ۔ اسلم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاہ صاحب سے کہو کہ مجھے چھوڑ دیں، میں اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ زویا پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، دیواریں گھومنے لگی تھی۔ وہ سچ جو ارمان نے بتایا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ کڑوا اور خوفناک تھا۔ وہ شخص جسے وہ خدا کے بعد سب سے معتبر سمجھتی تھی، اس نے ایک مال تجارت کی طرح اسے بیچ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی تھانے کے برآمدے میں آئی۔ ارمان باہر ہی کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زویا کی نظر ارمان پر پڑی، اس کی آنکھوں میں چھپا ضبط ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی زندگی کی بے وقعت کا احساس ہوا۔ وہ جو کل تک ایک آزاد لڑکی تھی، آج پتہ چلا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ ارمان نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زویا نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ شدید ذہنی دباؤ اور دکھ نے اس کے اعصاب پر ایسا حملہ کیا کہ اس کا جسم لرزنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ارمان کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ حویلی واپس پہنچتے ہی ارمان نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ زویا کو تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی بابا اور جھوٹ کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ ارمان پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زویا کے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھی۔ ارمان کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ کاش میں نے اسے اس طرح سچ نہ بتایا ہوتا، کاش میں اس کی معصومیت کو اس طرح نہ اجاڑتا۔ ارمان نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے دکھ نے اسے اپنی انا کے، اپنے غصے اور اپنی نفرت سے بہت دور کر دیا ہے۔ وہ اب اسے ایک بدلے کی نشانی نہیں بلکہ اپنی روح کا حصہ محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے وقت جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے ارمان کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد تھا۔ ارمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زویا تم ٹھیک ہو؟
اس نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زویا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ اس کی خاموشی ارمان کے لیے اس کی چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ زویا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن یقین کرو میں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان کی آواز میں محبت بھرا جنون تھا، مگر زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی خاموشی سے بہہ نکلی۔ اس کا بخار تو شاید اتر جاتا، مگر روح کا وہ بخار جو سچائی کی تپش سے چڑھا تھا، اسے ٹھنڈا ہونے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ زویا کو ہوش آئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی تک اسی تھانے کے برآمدے میں کھڑی ہو جہاں اس کی دنیا ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ تیز بخار نے اس کے جسم کو نڈھال کر دیا تھا، مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ارمان شاہ، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس بستر کے پاس بیٹھا ہار مان چکا تھا۔ اس نے زویا کے لیے جو نفرت اور بدلے کا تاج پہنا تھا، وہ اب اس کی نظروں میں ایک بوجھ بن گیا تھا۔ وہ رہ رہ کر زویا کے زرد چہرے کو دیکھتا اور اسے اپنا آپ مجرم لگتا۔ زویا، کچھ کھا لو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، ارمان نے بہت دھیمے اور آسان بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے سوپ کا پیالہ اس کے قریب کیا۔ زویا نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی اپنی خالی نظریں ارمان کے چہرے پر جمائیں۔ اس کے لب خشک تھے اور آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ ارمان صاحب، اب تو بدلہ پورا ہو گیا نا آپ کا؟ آپ کو تو اسلم سے حساب برابر کرنا تھا۔ تو وہ ہو گیا، وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور میں یہاں اس مردہ لاش کی طرح پڑی ہوں۔ اب مجھے کیوں زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ارمان کا دل ان الفاظ سے چھلنی ہو گیا۔ اس نے پیالہ میز پر رکھا اور زویا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ زویا نے انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کی، جیسے اس میں اب مزاحمت کی سخت ہی نہ رہی ہو۔ زویا، مجھے معاف کر دو۔ ارمان کی آواز میں پہلی بار ایک لرزش تھی جو اس کے غرور کے خاتمے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے جو کیا وہ بدلے کی آگ میں اندھے ہو کر کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے بابا، میرا مطلب ہے اسلم، اتنا گرا ہوا انسان ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے پاس سر چھپانے کو کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ میں تمہیں تکلیف دے کر خود بھی تڑپ رہا ہوں۔ ہر بار جب تم روئی میرا دل بے چین ہوا ہے۔ زویا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ارمان کی ہتھیلی پر گرا۔ میں تنہا ہو گئی ہوں ارمان، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جس شخص کو میں نے باپ سمجھا اس نے مجھے ایک بوجھ کہا، جس شخص کو میں نے شوہر مانا اس نے مجھے جبر کے رشتے میں جکڑا۔ میں کہاں جاؤں؟ میری اپنی کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ ارمان نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس نے زویا کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ تم تنہا نہیں ہو زویا، میں ہوں تمہارا، میں ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زویا، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے نہیں پتا۔ شاید پہلی بار جب تمہیں روتے دیکھا تھا، تبھی میرے اندر کا ظالم انسان مر گیا تھا۔ تم میرا سکون ہو، میری پہچان ہو۔ زویا اس کے سینے سے لگی ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ ارمان نے اسے رونے دیا۔ وہ اسے ٹوٹ کر بکھیرنے اور پھر نئے سرے سے جوڑنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضا بدلنے لگی۔ ارمان نے زویا کو وہ تمام خوشیاں دینے کی کوشش کی جن سے وہ محروم رہی تھی۔ اس نے اسلم کے خلاف کیس کو مزید مضبوط بنایا تاکہ وہ کبھی باہر آ کر زویا کی زندگی میں زہر نہ گھول سکے، لیکن زویا کو اس سے دور رکھا۔ ایک شام جب آسمان نارنجی رنگوں کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، ارمان اور زویا حویلی کے وسیع لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ زویا کے چہرے پر زردی نہیں تھی، بلکہ ارمان کی محبت اور توجہ نے اس کے رخساروں پر دوبارہ گلابی رنگت بکھیر دی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ارمان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ زویا مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ سے جس میں اب کوئی دکھ نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ جس شخص کو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سزا سمجھ رہی تھی، وہی آج میری سب سے بڑی پناہ گاہ بن گیا ہے۔ ارمان رک گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
زویا، میں نے تمہارے ساتھ نکاح جبر کیا تھا، لیکن آج میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو ایک ملکہ کا ہوتا ہے۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے ارمان شاہ کے اندھیروں کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ یہ میری ماں کی نشانی ہے، اس پر تمہارا حق ہے، میری بیوی کا۔ آج میں اسے تمہاری مرضی سے ہماری محبت کے طور پر پہنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم ارمان شاہ کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنو گی؟ زویا کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارمان نے انگوٹھی پہنائی اور زویا کے ماتھے پر پیار کیا۔ ارمان! زویا نے پہلی بار اسے اتنی محبت سے پکارا کہ پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی جی جانے ارمان، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ زویا نے بچوں جیسی معصومیت سے پوچھا۔ ارمان نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ کبھی نہیں زویا، جب تک ارمان شاہ کا سانس چل رہا ہے وہ زویا کا ہے اور زویا اس کی ہے۔ حویلی کی روشنیاں اس بات کی گواہ بن گئی کہ نفرت کی کوکھ سے جنم لینے والی کہانی اب محبت کی لازوال داستان میں بدل چکی تھی۔ ارمان اور زویا اب ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہو چکے تھے۔ زویا کی معصومیت نے ارمان کی وحشت کو فتح کر لیا تھا، اور ارمان کی پناہ نے زویا کی تنہائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے محل نما حویلی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جہاں اب محبت کا راج تھا۔ ارمان نے زویا کے سپرد اپنا آپ کر دیا تھا، اور زویا نے اپنی پوری دنیا ارمان کے نام کر دی تھی۔ ان کی کہانی جو دکھ اور جبر سے شروع ہوئی تھی اب ایک خوبصورت اور مکمل انجام کو پہنچ چکی تھی۔